بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ماشاءاللہ بے تکلف ہیں، دیندار آدمی ہیں، بڑا پھیلتا ہوا کاروبار ہے ان کا۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ الحمدللہ کاروبار خوب چل رہا ہے، سرپلس کچھ اماؤنٹ ہے، اس بینک میں رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا مفتی صاحب اسلامی بینک کا نفع حلال ہے؟ بے تکلفی ہے تو عرض کیا کہ اسلامی بینک کا نفع آپ کے کاروبار سے زیادہ حلال ہے۔ حیران ہو گئے۔ ان کی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے ہم نے عرض کیا کہ اسلامی بینک کے اندر کم از کم 3 سینئر مفتیان اکرام موجود ہوتے ہیں، اور یہ تو کم از کم ہے، ورنہ تو بعض بینکوں میں 20-30 مفتیان اکرام بھی ہوتے ہیں جو ان کے تمام معاملات کو شریعہ کے تناظر میں جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے کاروبار میں کتنے مفتی ہیں جو آپ کے سارے کاروباری معاملات کی حلت و حرمت کو دیکھتے ہوں؟ تو آپ کے بزنس میں HR بھی ہے جہاں پر لوگوں کی ڈیڈکشنز ہو رہی ہیں، آپ کا بزنس میں سپلائی چین بھی ہے جہاں پر جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، جہاں پر جو ہے خرید و فروخت میں غرر یعنی مجہول ہونے کا اور معلوم نہ ہونے کا عنصر بھی پایا جا سکتا ہے۔ آپ کا جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، کیا وہ شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کر رہا ہے؟ کیا وہ قبضے سے پہلے تو نہیں بیچ رہا جس کی حدیث میں صراحتاً ممانعت کی گئی ہے؟ کیا آپ کا جو آن لائن بزنس کا ادارہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، ای کامرس ہے، کیا وہ شریعہ اصولوں کے مطابق امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ کیا آپ کا جو فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے، کیا وہ سود سے پاک ہے؟ آپ نے جو انویسٹر سے پیسے لیے ہوئے ہیں اس میں کوئی ایسی شک تو نہیں جو سود پر مبنی ہو؟ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ شریعت کے علوم سیکھے بغیر اور مفتیان اکرام سے رہنمائی لیے بغیر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تائیدی قول نقل کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازار میں کوئی شخص شریعت کا علوم کو سیکھے بغیر، فقہ حاصل کی بغیر تجارت مت کرے، ورنہ وہ الا اکل الربا شاء ام ابا، اس لیے کہ وہ چاہتے نہ چاہتے وہ سود ضرور کھائے گا۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نادانستہ طور پر کیا سود لے رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بینکوں سے بھی دور ہیں، ہم تو اسلامی بینک میں بھی اکاؤنٹ نہیں کھولتے، ہمارا کاروبار تو بالکل جائز ہے، لیکن وہ تو اختلافی چیز آپ صراحتاً کسی حرام میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے کاروبار کا ایک دفعہ پورا جائزہ لیا جائے، 360 ڈگری کا انالیسس کیا جائے کہ آپ کے کاروبار میں کوئی چیز غیر شرعی تو موجود نہیں، آپ اپنے گھر میں جو اپنی آمدنی لے کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہیں وہ حلال کھلا رہے ہیں کہ نہیں کھلا رہے۔ آخرت میں جو 5 سوال ہوں گے ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے، ان سوال کے ہم کیا جواب دیں گے جب تک کہ ہمارے پاس یہ انڈورسمنٹ نہ ہو، جب تک کہ ہمارے پاس یہ کنفرمیشن نہ ہو کہ ہمارا کاروبار شریعت کے مطابق ہے؟ تو اس پر ذرا سوچئے گا۔